واقعات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 60 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، اس حکمت بالغہ اور اس دراندیشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نئے معاشرے کی بنیادیں استوار کیں، لیکن معاشرے کا ظاہری رخ در حقیقت ان معنوی کمالات پر تھا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت و ہم نشینی کی بدولت یہ بزرگ ہستیاں بہراور ہو چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تعلیم و تربیت، تزکیہ نفس اور مکارم اخلاق کی ترغیب میں مسلسل کوشاں رہتے تھے اور انہیں محبت و بھائی چارگی، مجد و شرف اور عبادت و اطاعت کے آداب برابر سکھاتے اور بتاتے رہتے تھے۔ ناظرین، ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے، یعنی اسلام میں کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کھانا کھلاؤ اور شناسا اور غیر شناسا سبھی کو سلام کرو۔ اے لوگو، اسلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلح رحمی کرو اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو۔ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ سارے مومنین ایک آدمی کی طرح ہیں کہ اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور اگر سر میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا باز کو قوت پہنچاتا ہے۔ آپس میں بغض نہ رکھو، باہم حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو اور اللہ کے بندے اور بھائی بن کر رہو۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے اوپر چھوڑے رہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے دشمن کے حوالے کرے، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت براری میں کوشاں ہوگا اللہ اس کی حاجت براری میں ہوگا، اور جو شخص کسی مسلمان سے کوئی غم اور دکھ دور کرے گا اس شخص سے روز قیامت کے دکھوں میں سے کوئی دکھ دور کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ تم لوگ زمین والوں پر مہربانی کرو، تم پر آسمان والا مہربانی کرے گا۔ وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کے بازو میں رہنے والا پڑوسی بھوکا رہے۔ مسلمان سے گالی گلوچ کرنا فسق ہے اور اس سے لوٹ مار کاٹ کرنا کفر ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے اور خیرات کی ترغیب دیتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ گناہوں کو ایسے ہی بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ جو مسلمان کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنا دے اللہ اس سے جنت کا سبز لباس پہنائے گا، اور جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلا دے اللہ اس سے جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلا دے اللہ اس سے جنت کی مہر لگی ہوئی شراب طہور پلائے گا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے، اور اگر وہ بھی نہ پاؤ تو پاکیزہ بول ہی کے ذریعے اسی کے پہلو بہ پہلو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگنے سے پرہیز کی بھی بہت زیادہ تاکید فرماتے، صبر و قناعت کی فضیلتیں سناتے اور سوال کرنے کو سائل کے چہرے کے لیے نوچ، خراش اور زخم قرار دیتے، البتہ اس سے اس شخص کو مستثنی قرار دیا جو حد درجہ مجبور ہو کر سوال کرے۔ ناظرین، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی بیان فرماتے کہ کن عبادات کے کیا فضائل ہیں اور اللہ کے نزدیک ان کا کیا اجر و ثواب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسمان سے جو وحی آتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے مسلمانوں کو بڑی پختگی کے ساتھ مربوط رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ وحی
مسلمانوں کو پڑھ کر سناتے اور ناظرین مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر سناتے تاکہ اس عمل سے ان کے اندر فہم و تدبر کے علاوہ دعوت کے حقوق اور پیغمبرانہ ذمہ داریوں کا شعور بیدار ہو۔ ناظرین اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی اخلاقیات بلند کی، ان کی خداداد صلاحیتوں کو عروج بخشا اور انہیں بلند ترین اقدار و کردار کا مالک بنایا، یہاں تک کہ وہ انسانی تاریخ میں انبیاء کے بعد فضل و کمال کی سب سے بلند چوٹی کا نمونہ بن گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص کو طریقہ اختیار کرنا ہو وہ گزرے ہوئے لوگوں یعنی صحابہ کا طریقہ اختیار کرے، کیونکہ زندہ کے بارے میں فتنے کا اندیشہ ہے۔ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے۔ اس امت میں سب سے افضل، سب سے نیک دل، سب سے گہرے علم کے مالک اور سب سے زیادہ بے تکلف اللہ نے انہیں اپنے نبی کی رفاقت اور اپنے دین کی اقامت کے لیے منتخب کیا، لہٰذا ان کا فضل پہچانو اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو اور جس قدر ممکن ہو ان کے اخلاق اور سیرت سے تمسک کرو، کیونکہ وہ لوگ ہدایت کے صراط مستقیم پر تھے۔ پھر ہمارے پیغمبر رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ایسی معنوی اور ظاہری خوبیوں، کمالات، خداداد صلاحیتوں، مجد و فضائل، مکارم اخلاق اور محاسن اعمال سے متصف تھے کہ دل خود بخود آپ کی جانب کھینچے جاتے تھے اور جانیں قربان ہوا چاہتی تھیں۔ ناظرین چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو ہی کوئی کلمہ صادر ہوتا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کی بجا آوری کے لیے دوڑ پڑتے اور ہدایت اور رہنمائی کی جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما دیتے، اسے حرز جاں بنانے کے لیے گویا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی بازی لگ جاتی۔ اس طرح کی کوشش کی بدولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے اندر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو گئے جو تاریخ کا سب سے زیادہ باکمال اور شرف سے بھرپور معاشرہ تھا، اور اس معاشرے کے مسائل کا ایسا خوشگوار حل نکالا کہ انسانیت نے ایک طویل عرصے تک زمانے کی چکی میں پس کر اور اتاہ تاریکیوں میں ہاتھ پاؤں مار کر تھک جانے کے پہلی بار چین کا سانس لیا۔ ناظرین اس نئے معاشرے کے عناصر ایسی بلند و بالا تعلیمات کے ذریعے مکمل ہوئے جس نے پوری پامردی کے ساتھ زمانے کے ہر جھٹکے کا مقابلہ کر کے اس کا رخ پھیر دیا اور تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کے درمیان عقیدے، سیاست اور نظام کی وحدت کے ذریعے ایک نئے اسلامی معاشرے کی بنیادیں استوار کر لیں تو غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات منظم کرنے کی طرف توجہ فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصود یہ تھا کہ ساری انسانیت امن و سلامتی کی سعادتوں اور برکتوں سے بہرہور ہو اور اس کے ساتھ ہی مدینہ اور اس کے گرد و پیش کا علاقہ ایک وفاقی وحدت میں منظم ہو جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رواداری اور کشادہ دلی کے ایسے قوانین مسنون فرمائے جن کا اس تعصب اور غلو پسندی سے بھری ہوئی دنیا میں کوئی تصور ہی نہ تھا۔ ناظرین جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں مدینہ کے سب سے قریب ترین پڑوسی یہود تھے۔ یہ لوگ اگرچہ در پردہ مسلمانوں سے عداوت رکھتے تھے لیکن انہوں نے اب تک کسی محض آرائی اور جھگڑے کا اظہار نہیں کیا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ منعقد کیا جس میں انہیں دین و مذہب اور جان و مال کی مطلقاً آزادی دی گئی تھی اور جلا وطنی، ضبطگی جائیداد یا جھگڑے کی سیاست کا کوئی رخ اختیار نہیں کیا گیا تھا۔ ناظرین یہ معاہدہ اسی معاہدے کے ضمن میں ہوا تھا جو خود مسلمانوں کے درمیان باہم طے پایا تھا۔ ناظرین اس کا ذکر پچھلی قسط میں گزر چکا ہے، آگے اس معاہدے کی اہم دفعات پیش کی جا رہی ہیں۔ نمبر
नंबर 1 बनु औफ के यहूद मुसलमानों के साथ मिलकर एक ही उम्मत होंगे। यहूद अपने दीन पर अमल करेंगे और मुसलमान अपने दीन पर। खुद इनका भी यही हक होगा और इनके ग़ुलामों और मुतअल्लिकीन का भी, और बनु औफ के अलावा दूसरे यहूद के भी यही हुकूक होंगे। नंबर 2 यहूद अपने अखराजात के ज़िम्मेदार होंगे और मुसलमान अपने अखराजात के। नंबर 3 जो ताकत इस मुआहदे के किसी फरीक से जंग करेगी सब उसके खिलाफ आपस में ताउन करेंगे। नंबर 4 इस मुआहदे के शुरका के बाहमी ताल्लुकात खैर ख्वाही, खैर अंदेशी और फ़ायदा रसानी की बुनियाद पर होंगे, गुनाह पर नहीं। नंबर 5 कोई आदमी अपने हलीफ की वजह से मुजरिम ना ठहरेगा। नंबर 6 मजलूम की मदद की जाएगी। नंबर 7 जब तक जंग बरपा रहेगी यहूद भी मुसलमानों के साथ खर्च बर्दाश्त करेंगे। नंबर 8 इस मुआहदे के सारे शुरका पर मदीना में हंगामा आराई और किश्त व खून हराम होगा। नंबर 9 इस मुआहदे के फरीकों में कोई नई बात या झगड़ा पैदा हो जाए जिसमें फसाद का अंदेशा हो तो इसका फैसला अल्लाह अज़्ज़ा वजल और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम फरमाएंगे। नंबर 10 कुरैश और उसके मददगारों को पनाह नहीं दी जाएगी। नंबर 11 जो कोई मदीना पर धावा बोल दे उससे लड़ने के लिए सब बाहम ताउन करेंगे और हर फरीक अपने अपने अतराफ का दिफा करेगा। नंबर 12 ये मुआहदा किसी जालिम या मुजरिम के लिए आड़ ना बनेगा। नाज़रीन इस मुआहदे के तय हो जाने से मदीना और इसके अतराफ एक विफाकी हुकूमत बन गए जिसका दारुल हुकूमत मदीना और जिसके सरबराह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और जिसमें कलमा नाफिज और गालिब हुक्मरानी मुसलमानों की थी। और इस तरह मदीना वाक़ियतन इस्लाम का दारुल हुकूमत बन गया। नाज़रीन अमन व सलामती के दायरे को मज़ीद वसअत देने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आइंदा दूसरे कबाइल से भी हालात के मुताबिक इसी तरह के मुआहदे किए जिनमें से बाज़ का जिक्र आगे चल कर आएगा। अपना इस्लामिक स्टूडियो के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन ये सिलसिला जारी है। इस सिलसिले की चंद एक ही किस्तें बाकी रह गई हैं, लिहाजा तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त है कि वीडियो के आखिर में कमेंट और लाइक ज़रूर करते जाएं ताकि आइंदा नया सिलसिला शुरू किया जा सके। अगली वीडियो किस्त नंबर 61 में देखना मत भूलिएगा।